اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائل مصطفیٰ کے حوالے سے۔ جی تو ہم پڑھ رہے تھے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹاپک خصائل مصطفیٰ کتاب میں صفحہ نمبر 26 ہے، جہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ آج جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری لبادے میں کیوں تشریف لے کر آئے۔ یعنی ایک سوال کیا جا رہا ہے، سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر بشری لبادے میں کیوں تشریف لے کر آئے، یعنی بشری لباس اوڑھے آپ کیوں تشریف لے کر آئے۔ آپ کسی اور یعنی فرشتے کی حیثیت سے بھی تشریف لے کر آ سکتے تھے یا کسی اور مخلوق کی حیثیت سے بھی، لیکن بشری لبادے میں کیوں تشریف لے کر آئے۔ تو اس کے جواب میں محدث شاہ عبد الحق دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی گئی ہے، اور بہت سے آپ حوالہ جات جو ہے ابھی ہم جیسے خصائل مصطفیٰ میں بہت سارے حوالہ جات جو ہے وہ اس کتاب کے حوالے سے دیے جاتے ہیں۔ تو مدارج النبوت کتاب ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک سے قدم مبارک تک نور ہی نور تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند اور سورج کی طرح روشن تھے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کا لبادہ پہنے ہوئے نہ ہوتے تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھ سکتا۔ یعنی حضور اگر بحیثیت صرف نور تشریف لے کر آتے، اگر بشری لبادے میں نہ تشریف لے کر آتے تو کسی بشر کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ حضور کو دیکھ سکے، ان کے نور کو دیکھ سکے۔ یعنی اتنا نور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ اللہ کے نور سے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھنے کے لیے جو بصیرت کی نگاہ درکار ہے، یعنی جو دیکھنے کی جو نظر ہے نا وہ جیسی درکار ہے وہ ہم عام انسانوں کے پاس نہیں ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی کہا جا سکتا ہے کہ اندھا اگر خود نہیں دیکھ سکتا تو اسے چاہیے کہ دیکھنے والوں کی تو مان لے، جنہوں نے دیکھا ان کی تو مان لے نا۔ خود نہیں سکتے، وہ اندھے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جو حضور کی نورانیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عیسائیوں نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 2 معجزات دیکھے تھے، ایک یہ کہ بن باپ کیا پیدا ہوئے اور دوسرا مردوں کو زندہ کرنا۔ تو اس بنا پر صرف یہ 2 معجزات ہی دیکھ کے انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ غرض یہ کہ بعض بے دین لوگوں نے چند جو ہے وہ معجزات دیکھ کر انبیاء کرام کی شان میں افراد کی تھی، لیکن بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست سے کہیں بڑھ کر معجزات رونما ہے۔ کوشش کیا کریں آپ اپنا مائک میوٹ کر لیا کریں۔ فاطمہ شفیق آپ کا مائک آن ہے، پلیز تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔ اچھا جی، ہم پڑھیں کہ یعنی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے صرف 2 معجزات دیکھے تھے، تو 2 معجزات دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا مان لیا۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، لیکن اگر اس طرح ہوتا کہ حضور بشری لباس میں تشریف نہ لے کر آتے تو پھر انہوں نے کیا کرنا تھا کہ جو مطلب اس طرح کے جو افراد کرنے والے، افراد کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، شان میں اتنا حد سے بڑھ گئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے جی مطلب ان کو بیٹا ہی مان لیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ غلط بات ہوتی ہے افراد کرنا، اور تفریط ہوتا ہے کہ اتنا نیچے کر دینا کہ پھر انکار ہی کر دینا۔ تو عیسائی جو ہے وہ افراد کا شکار ہے کہ انہوں نے افراد کی، لیکن بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست سے ان سے ہی بڑھ کر جب معجزات رونما ہے، جیسے کہ چاند کا 2 ٹکڑوں میں بٹ جانا، اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بارش کا برسنا، اشارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دورے موجود 2 جو ہے وہ درختوں کا ان کا آپس میں جڑ جانا، یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے۔ درخت آگے حضور کو سجدہ کیا کرتے تھے، پتھر جو ہے وہ حضور کا جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھا کرتے تھے، انگلیوں سے پانی کے چشمے آپ کے جاری ہو جانا، اشارے
اشارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کا زندہ ہو جانا، مختصر یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے 6000 سے زائد معجزات رونما ہوئے. اب جس کا ذکر سیرت پاک کی کتابوں میں موجود ہے، یہ تو کم و بیش 6000 ہے، اس سے بھی کئی زیادہ معجزات جو ہے وہ کا ظہور ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب معجزات کا ظہور ہوا تو خدشہ یہ تھا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنے لگے. اسی لیے حضور نے اپنی زبان مبارک سے اپنی بندگی کو خود ظاہر فرما دیا اور فرمایا کہ کلمہ یہ پڑھو کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں جو ہے وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے آپ کو بندہ کہا. اور قرآن نے بھی یہ فرما دیا کہ کل انما انا بشرکم مثلکم، یعنی کہ یہ بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں ہیں. پھر آگے جو فرمایا مثلکم، جو ہم نے اس آیت میں پڑھا، تو مثلکم یعنی اس آیت مبارکہ میں بشرم مثلکم، بشر کو اکثر انسان کے معنی میں لیا جاتا ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. بشر کے معنی ہے ڈھانچہ، یعنی کہ ظاہری چہرہ، اگر لغوی لحاظ سے اس کا مطلب دیکھا جائے تو ظاہری چہرہ. تو اس آیت کے معنی یہ بھی ہوئے کہ میں ظاہری رنگ و روپ میں تم جیسا معلوم ہوتا ہوں. یہ اعضائے بدن دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں، مطلب جس طرح تمہاری ایک ناک ہے، 2 کان ہے، 2 آنکھیں ہیں، تو اسی طرح ظاہری جو دیکھنے میں ایک اعضائے بدن ہے وہ یکساں معلوم ہوتے ہیں. اب یہ گفتگو جو ہے وہ فقط مجازی یا ظاہری طور پر ہے، ورنہ ہمارے ظاہری اعضاء کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک سے کوئی نسبت نہیں ہے. یہ تو حضور نے خود فرما دیا. تو ایک مثال کے طور پہ، ایک سمجھانے کے لیے، ایک اس طرح سے خود بتا دیا، ورنہ جو حضور کے ظاہری جو اعضاء ہیں ان کو بھی ہمارے سے کوئی نسبت دور دور تک کوئی ہے ہی نہیں کہ یکساں معلوم ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قدرت الہی دیکھیں کہ لعاب دہن مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا جو لعاب دہن ہے وہ خشک کنویں میں پڑے تو پانی پیدا کر دے. یہ کیا عام انسان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. بلکہ لعاب جو ہوتا ہے، تھوک جو ہوتی ہے، اس کو تو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، ایک عام انسان کا، کسی بھی انسان کی. لیکن حضور کا تو لعاب دہن بھی کتنا برکتوں والا ہے. حضرت جابر کی ہانڈی میں جو ہے وہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ لعاب دہن حضور نے ڈالا تو وہ شوربہ اور زیادہ بڑھ گیا، بوٹیاں اور زیادہ بڑھ گئی، کتنے ہزاروں صحابہ کرام نے اس کو استعمال کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پر لگے وہ لعاب دہن تو سانپ کے زہر کو ختم کر دے. حضرت عبداللہ بن عتیق کے ٹوٹے ہوئے پاؤں کی ہڈی کو جوڑ دے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگے تو آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور کام کرنے لگے. یہ تو صرف لعاب دہن کے چند برکات ہے، چند معجزات ہے. اس کے علاوہ سر سے قدم مبارک تک ہر عضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس کے بے شمار برکات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک دیکھیں تو وہ اتنی اس کی پیاری خوشبو تھی کہ مشک اور عنبر سے بھی بہتر خوشبو تھی. اور ہمارے جو ہے وہ ہر عضو کا جو ہے وہ سایہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عضو کا جو ہے وہ سایہ نہیں پایا جاتا. لہٰذا اس قسم کی آیات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری یا مساوات کا یعنی اس طرح سے معلوم ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ مشابہات ہیں، یعنی کہ تشبیہ دینے کے لیے فرمایا گیا. حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے سورہ نور کی آیت ہے، مثال جیسے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جیسے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک کہ اس میں ایک چراغ. اب دیکھیں بھلا ایسے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نور کو مثال دی ہے کہ جیسے ایک تاک ہے اور یعنی کہ ایسی جگہ کہ جہاں پہ ایک چراغ رکھا ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے. اب یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نور الہی جو ہے وہ چراغ کی طرح بس ایک نور ہے؟ چراغ میں کتنا نور ہوتا ہے؟ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے نا، ایک ان لمیٹڈ تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا نور تو وہ ان لمیٹڈ ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کا نور جو ہے وہ اس کو ایک مطلب لمیٹڈ رکھ رہا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ تو پھر گمراہ ہو جائے گا کہ اگر وہ اس طرح کا عقیدہ رکھے گا. لیکن اللہ خود فرما رہا ہے جب اپنے بارے میں، تو پھر اس میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں آتا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں آتی. صرف اللہ تعالیٰ تشبیہ کے لیے کہہ رہا ہے. تو اسی طرح حضور کے بارے میں جو اس طرح فرمایا اور حضور نے خود اپنے بارے میں فرمایا تو وہ تشبیہ دینے کے لیے، حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اگلی بات ہے جو فرمایا حضور نہ شرن ہماری مثل ہے اور نہ ہی عقلن.
اب شرن تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایمان، اعمال، احکامات اور معاملات کسی میں بھی ہمارے آقا سے ہماری مشابہت نہیں ہے۔ حضور کا کلمہ کیا حضور پڑھ رہے ہیں؟ اشہد انی رسول اللہ، یعنی حضور خود پڑھ رہے ہیں کہ کلمہ کیا اپنا پڑھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ ہم پر دیکھیں، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں نا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہمارا یہ کلمہ ہے۔ حضور کا کیا کلمہ ہے کہ میں اللہ کا جو ہے وہ رسول ہوں۔ ہم تو نہیں ایسا کلمہ پڑھ سکتے نا معاذ اللہ۔ ہم پر دیکھیں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ تہجد کی نماز بھی حضور پر فرض تھی۔ ہمارے لیے اسلام کے 5 ارکان ہیں، حضور کے لیے 4 ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے نبی پر، اس طرح حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ ہم کو 4 نکاح حلال ہے، لیکن حضور جو ہے انہوں نے جتنے چاہیں نکاح فرما لے۔ ہماری میراث جو وہ تقسیم ہوتی ہے، حضور کی تقسیم نہیں ہوتی، حدیث میں ہی روایت آتی ہے۔ تو ہم کو قانون الہی کے پابند ہے، مگر قانون الہی جو ہے وہ جنبش لب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے۔ جیسے اب بھی ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے کہ حضور جو فرمانے بس اس کی اتباع کرنی ہے۔ ہمارے کیا بات کی کوئی اتنی حیثیت ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیسے حضور کے برابری کا لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے کیسے اتنی بڑی جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور تو جسے چاہے حلال فرما دے اور جسے چاہے حرام فرما دے، جیسے کہ حضرت حذیمہ کی گواہی کو 2 مومنین کی گواہی کے برابر فرما دیا تھا۔ حضرت خزیمہ کی جو گواہی 2 مومنین کی گواہی کے برابر ہے، مطلب رول چینج کر دیا، قانون چینج کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح سے روکا گیا تھا، حالانکہ باقی صحابہ کو اجازت تھی، کر سکتے تھے، لیکن ان کو روکا گیا تھا۔ پھر ایک صاحب کا کفارہ جو ہے وہ انہی کو کھلا دیتا، کفارہ تو کسی اور کو کھلانا، کسی مسکین کو، غریب کو کھلایا جاتا، لیکن وہ غریب تھے۔ یہ بھی قرآن پاک میں تفسیر میں یہ واقعہ جو ہم پڑھیں گے آگے۔ تو مطلب حضور جب چاہے قانون بھی چینج کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، ان کو اختیار ہے۔ تو پھر کوئی کیسے ان سے جو شرن ہماری مثل نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، مطلب ہم ان کی مثل نہیں ہو سکتے، کوئی بھی ان کی مثل نہیں ہو سکتا۔ سوم و صلات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بیٹھ کر نفل پڑھنے کے لیے فرمایا، لیکن ہم تم جیسے نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ شرن حضور ہم جیسے نہیں ہیں، اسی طرح عقلاً بھی ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ حضور کا ایمان دیکھا ہوا تھا، اللہ کو دیکھا تھا، جنت کو، دوزخ کو، سب ہر چیز کو دیکھ کر ایمان جو ہے حضور کا ایمان ایسا تھا، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ حضور کے دیکھے ہوئے پر ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہ فاضل مادہ بن جاتا ہے، حضور جو کھاتے ہیں اس سے نور بنتا ہے۔ جیسے بھیڑ اور شہد کی مکھی اب ایک ہی پھول چوستی ہے، مگر ایک سے زہر بنتا ہے اور ایک سے جو ہے شہد بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے، ہم مومن ہیں۔ حضور اپنی والدہ کے شکم پاک میں سے تھے، تب بھی جو ہے وہ کلم الہی کی جو ہے وہ چلنے کی آواز سنا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں کے پیٹ میں کوئی کیسے، کسی کو تو یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو حضور تو خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے قلم کی چلنے کی جو ہے وہ آواز سنا کرتا تھا۔ حضور عارف باللہ پیدا ہوئے، ہم پیدا ہو کر علم سیکھ کر بھی اس درجہ کمال کے ذرے برابر کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ غرض یہ کہ ہم ذات کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی برابری کا تصور کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ایسا سوچنا اور ایسا کہنا بھی بے ادبی اور گناہ بلکہ کفر کے زمرے میں آ جائے گا۔ وہ بے مثل اور بے مثال بندے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ بے مثل حق کا مظہر ہو، پھر مثل تمہارا کیوں کر ہو۔ کیسے کوئی حضور کا مثل ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی تمہارا ہم رتبہ، نہ کوئی تمہارا ہم پایا۔ کوئی بھی حضور کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر اب بھی کوئی یہ کہے کہ حضور ہم جیسے ہیں، تو یہ کہنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کتاب اور قرآن کو کہہ دے کہ یہ کتاب ہی تو قرآن ہی ہے، مطلب معاذ اللہ کسی بھی کتاب کو سامنے لا کے رکھ دے کہہ دے یہ قرآن ہی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہوگا، بے ادب ہوگا، سخت گنہگار ہوگا۔ تو اسی طرح جو حضور کے متعلق ایسا کہہ دے کہ وہ تو ہم جیسے ہیں، تو وہ ایسا شخص بھی جو ہے وہ بہت سخت گنہگار ہوگا۔ اب جیسے مطلب قرآن جو ہے، کیونکہ دونوں یہ کوئی یہ کہتے کہ جی قرآن کو ہم کتاب کسی بھی عام کتاب کو قرآن اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں تو ایک ہی قلم، ایک ہی کاغذ کی طرح، جلدیں ایک ہی طرح، ایک ہی پریس سے چھپی ہوئی ہیں، ایک ہی الماری میں رکھی ہیں، غلاف ہی ایک ہی طرح کا، نعوذ باللہ۔ مگر کوئی بے وقوف بھی ایسا نہیں کہے گا، کبھی کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔
جب ان سب ظاہری باتوں سے قرآن اور کوئی عام کتاب برابر نہیں ہو سکتی، تو ہم کیسے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہم غلام تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لہٰذا مثل کہنا سراسر بے ادبی اور گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس سلسلے کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں سمجھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید مزید ہم سب کے اضافہ ہو۔